سوال اول یہ تھا، کیا تمہارے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دینے سے پہلے بطور تمہید کے 3 باتیں عرض کی۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مقلد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں مسائل کے اندر، اور امام ابو منصور ماتوریدی اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کی ہم اصول کے اندر اتباع کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح دیگر وہ سلسلے ہوتے ہیں صوفیہ کے، ہمارے ہاں بھی وہ صوفیہ کے سلسلے موجود ہیں، نقشبندی، سہروردی، قادری، چشتی، یہ سلسلے بھی ہمارے ہاں جاری و ساری ہیں۔ ثم ثانیاً، پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا تھی؟ جی بولو بھائی جلدی سے۔ ہاں ہاں دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم بری ہیں غلطی کرنے سے، نسیان سے، بھول سے ہم محفوظ ہیں، ہمارا ایسا دعویٰ نہیں ہے۔ اگر ہماری کوئی غلطی ہمارے اوپر کوئی مطلع کر دے کہ تم نے غلطی کی ہے، اب وہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ غلطی کس میں ہوگی، مسائل کے اندر ہوگی یا عقائد کے اندر ہوگی۔ اگر ہے وہ عقائد کے اندر غلطی، تو اب جس نے غلطی ہمارے اوپر کہا ہے کہ انہوں نے غلط مسئلہ بیان کیا ہے یا ان کا عقیدہ غلط ہے، اب اس پر لازم ہے کہ وہ دلائل کے ذریعے سے پہلے عقیدہ ثابت کرے صحیح عقیدہ کیا ہے، اور پھر اس پر علم کلام کے جو ماہرین ہیں، امام ہیں، ان کے اقوال ذکر کرے کہ انہوں نے بھی یہی معنی لیا ہے جو کہ آپ نے لیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کر دے گا، اور اگر جو ہے وہ مسائل کے اندر اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ راجح قول جو مفتہ بھی قول ہو اس کو بیان کرے۔ جب کوئی شخص اس طرح کر لے گا تو رجوع کرنے سے ہمارے لیے کوئی حیا، شرم یہ معنی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم نے تو اپنے بڑے ائمہ کو یہ دیکھا ہے، انہوں نے کئی مسائل کے اندر رجوع کیا ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کوئی مسئلہ ایسا ثابت نہیں ہے جس کے اندر 2 رائے نہ ہو، ان کا ایک قول قدیم ہوتا ہے، ایک ان کا قول جدید ہوتا ہے، بلکہ جو حدیث کی اتباع کرنے والے ہیں، جو حدیث کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ان پر بھی یہ بات کبھی بھی مخفی نہیں رہے گی کہ کئی حدیثوں کے اندر محدثین نے بھی رجوع کیا ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ رجوع کیا کرتے تھے۔ تو رجوع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور غلطی کا ہو جانا یہ بھی انسان کی خاصیات میں سے ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو ہم سے اگر کوئی غلطی ہوگی تو ہم رجوع کر لیں گے، ہم اس بندے کا شکریہ بھی ادا کریں گے جس نے ہمیں اپنی غلطی پر مطلع فرمایا ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو اصطلاح انہوں نے ہمارے بارے میں کی کہ یہ وہابی ہے، وَمِنْهُمُ الْوَهَابِيَّةُ، اور ان میں سے ایک دوسرا فرقہ وہابیہ ہے جو خاتمیہ اور امثالیہ، جس کا بانی مولوی قاسم نانوتوی، جو انہوں نے اپنی کتاب حسام الحرمین کے اندر وہابیہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ وہابی کہتے کسے ہیں، پہلے اس بات کو سمجھ لیں۔ شروع کے اندر بلاد الہند کے اندر، ہندوستان کے اندر وہابی کا اطلاق اس شخص پر ہوتا تھا جو تقلید کا قائل نہیں ہوتا تھا۔ بعد میں پھر اس لفظ کے اندر وسعت پیدا ہو گئی، وہابی اس شخص کو کہا جانے لگا جو اتباع سنت اور ترک اجتناب کرنے والا ہو، کس سے بھی؟ بدعات سے، شرک سے، بدعات کو چھوڑنے والا ہو، سنت کی اتباع کرنے والا ہو، ایسے شخص کو کیا کہتے تھے؟ وہابی۔ پھر مزید اس کے اندر جو ہے وسعت پیدا ہونے لگی کہ جو لوگ شرک اور بدعات کا رد کرتے تھے، قبروں کے طواف کرنے سے روکتے تھے، اور تیجا، چالیسواں وغیرہ ان بدعات سے روکتے تھے، ان کو بعد میں یہ لوگ کیا کہنے لگے؟ یہ وہابی ہے۔ بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہو گیا صرف بدعات ہی نہیں، بلکہ جن کی حرمت قرآن کریم میں صراحتاً ثابت ہے، مثال کے طور پر ربا، سود کی حرمت قرآن پاک میں ہے، اگر کوئی شخص ان کو سود سے بھی منع کرتا کہ سود مت کھایا کرو، یہ اس شخص کو بھی کیا کہہ دیتے؟ وہابی ہے۔ تو وہابی اگر ہمیں یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ اس بنا پر کرتے ہیں کہ ہم سنت کی اتباع کرتے ہیں اور بدعات سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ تیسری انہوں نے بات کہہ دی۔
تین باتیں بطور تمہید کے بیان کرنے کے بعد اب توضیح الجواب، جواب کی توضیح اس کو دیکھیں۔ ان کا سوال یہ تھا کیا تمہارے نزدیک حضور علیہ السلام کی قبر کی نیت سے سفر کرنا، ان کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب، اننا و ان مشائخنا، ہمارے اور ہمارے اکابر کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا من اعظم القربات، یہ عظیم عبادات میں سے ہے، وہ اہم ثواب مصوبات، اور یہ اہم ترین ثواب ہے، وہ انجح لنیل الدرجات، اور حصول درجات کے لیے جو ہے بڑا کیا ہے بھئی، حصول درجات کے لیے، حصول درجات کا سبب ہے۔ انجح ہمارا سبب ہے، یہ حصول درجات یعنی بلندی درجات کے لیے کیا ہے، سبب ہے۔ تو وہ چاہے یہ وبذل المہجی، چاہے یہ کس وجہ سے ہو بھئی سفر، کس کے ساتھ، شد رحال کے ذریعے سے ہو، یہ سفر کس کی وجہ سے ہو بھئی، شد رحال، ہاں، وَإِنْ كَانَ حُصُولُهُ بِشَدِّ الرِّحَال، چاہے اس کا حصول یعنی اس سفر کا حصول کس کی وجہ سے ہو بھئی، شد رحال، مطلب یہ ہے کہ یہ سوار ہو کر جائے مدینہ منورہ کی طرف، یا جو ہے کس وجہ سے بھئی، وبذل المہجی، چاہے یہ مشقت برداشت کرتے ہوئے جائے، مطلب کیا ہے پیدل جانا پڑے، اس کو پیدل چلے جائے، والاموال، یا اس کو مال خرچ کرنا پڑے کہ اپنی سواری نہیں ہے، پیدل نہیں چل سکتا لیکن اس نے پیسہ خرچ کیا ہے، جیسے کہ آج کل کے زمانے کے اندر ہوتا ہے، ہوائی جہاز کا سفر ہے، گاڑیوں کا سفر ہے، چاہے مال خرچ کرنے کے ذریعے سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، یہ سفر کرنا کیا ہے بھئی، جائز ہے، یہ سفر کرنا کیا ہے بھئی، جائز ہے۔ تو پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ تمہارے نزدیک جائز ہے، تو ہم نے کہا کہ بالکل جائز ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، وَيَنْوِي وَقْتُ الْإِرْتِحَالِ زِيَارَةُ عَلَيْهِ، دوسرا سوال یہ تھا، چلو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سے نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ روضہ مبارک کی نیت سے سفر کرنا زیادہ افضل ہے یا مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا زیادہ افضل ہے؟ ان میں سے افضل کیا ہے؟ یہ بات تو سمجھ میں آ گیا آپ کے نزدیک روضہ مبارک کی نیت سے سفر کرنا کیا ہے، جائز، لیکن اب ان میں سے افضل کیا ہے یہ بتاؤ۔ تو حضرت کہہ رہے ہیں اور نیت کر لیں ارتحال کے وقت، یعنی کوچ کے وقت، جب سفر کا ارادہ آپ نے کیا ہے اس وقت آپ نیت کر لیں زیارت والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، وَيَنْوِي مَعَهَا زِيَارَةُ مَسْجِدِهِ، اور ساتھ میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی بھی کیا کر لے بھی، زیارت کی نیت کر لے، وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت کی بھی کیا کر لے، بولو، نیت کر لے۔ بل الاولا، بلکہ اولا یہ ہے ما قال العلامہ الہمام، جس کو امام الہمام یعنی ابن الہمام، علامہ کون بھائی، بولو بولو شاباش، فتح القدیر کے جو مصنف ہیں علامہ ابن الہمام، انہوں نے جو ہے اس بات کو نقل کیا۔ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ارتحال کے وقت، یعنی جب آپ یہاں سے جب سفر کر رہے ہوگے اس وقت آپ نے نیت کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی۔ جب آپ مدینہ منورہ میں پہنچ جاؤ گے تو پھر ساتھ میں مسجد نبوی کی بھی نیت کر لینا، اور پھر ساتھ میں جو ہے دیگر مقدس مقامات کی بھی جو ہے نیت کر لینا۔ تو یہاں سے سفر کرتے وقت تو بہتر یہ ہے کہ صرف کس کی نیت کر لیں، روزہ کی۔ اب دیکھو افضل طریقہ بھی بتا دیا، جیسے کہ اب یہ جو افضل طریقہ بتایا جا رہا ہے یہ حضرت اپنی طرف منسوب نہیں کر رہے، جیسا کہ علامہ ابن الہمام نے یہ بات نقل کی ہے ان کی طرف وہ کر رہے ہیں۔ دیکھو ہر بات کو پر کیا لے کر آ رہے ہیں، دلیل۔ یہ کچھ جگہ رہ گیا ہے اس میں، کیا رہ گیا، اوپر میں کیا بالقریب من الواجبات رہ گیا، نیچے الف الف تحیت و ہاں تو سلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ہزاروں سلام ہو، اور نیچے لکھے من البقاء والمشاہد الشریفت۔ تو بتا تو دیا مقدس مقامات۔ بھائی میں اب یہ ہے بچے نہیں ہوں اولا کہ آپ لوگ جو ایک ایک کلاس کا ترجمہ کروں گا، یہ جو ہے کون سا ترجمہ ہو رہا ہے بھائی، با محاورہ ترجمہ ہو رہا ہے، تو صحیح ہے بھائی، مقدس مقامات کی میں نے کہہ دیا۔ بل الاولا، بلکہ اولا یہ بات ہے ما قال العلامہ، جس کو علامہ الہمام ابن الہمام نے کہی ہے، کیا کہی ہے اس نے، ان یجرد النیت، کہ نیت کو خالص کر لے، لزیارت قبر علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے، پھر حاصل ہو جائے گی اس کو اذا قدم، جب وہ آ جائے گا مسجد نبی کی زیارت بھی، لأن فی ذلک زیارت تعظیم ہو، اس لیے کہ اس میں زیادہ جو ہے
زیادہ تعظیم بھی ہے اور زیادہ جو ہے عظمت بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. بھائی اس طریقے سے اگر نیت کرے گا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے سفر کرے گا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی زیادہ ہے اور آپ کے لیے کیا بھی ادب بھی زیادہ ہے کہ ایک آدمی دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نیت سے جو ہے سفر کر رہا ہے. اور وہ یوافق ہو، اور یہ موافق ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے، من جاءنی زائرا، جو شخص آیا میرے پاس زیارت کرنے کے لیے، لا تحملہ حاجت، اس کو کوئی اور حاجت کھینچ کر نہیں لے کر آئی، الا مگر میری زیارت، کان حقا علیہ، تو میرے اوپر واجب ہے، ان اکون شفیعا لہ یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن اس کی کیا کروں، شفاعت کروں. وقضا، اسی طریقے سے منقول ہے عن العارف شامی، کسے بھی عارف السامی، اچھا، جو معصوم ہے ملا جامی کے نام سے، سامی جو مشہور ہے ملا جامی کے نام کے ساتھ، ان سے بھی یہ بات منقول ہے کہ انہو افرز زیارت عن الحج، انہوں نے بالکل علیحدہ طور پر جو ہے حج کا ارادہ کیا تھا، ٹھیک ہے بھائی، اور بعد میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مدینہ کی طرف جو ہے الگ سے انہوں نے سفر کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ ان سے بھی یہ بات منقول ہے. وہ اقرب الی المذہب المحبین، اور یہی زیادہ قریب ہے کس کے، عاشقوں کے مذہب کے. واما ما قالت الوہابیہ من ان المسافر الی المدینہ المنورہ تھی، کیونکہ انہوں نے یہ بات کہی تھی سوال کے اندر کہ وہابی لوگ اس سے کیا کرتے ہیں بھائی، صرف مسجد نبوی کی نیت کرتے ہیں. وہابیوں نے اس میں اختلاف کیا ہے. سوال کے اندر یہ الفاظ تھے نا کہ تمہارے نزدیک کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سے نیت کرنا، سفر کرنا جائز ہے یا نہیں، جبکہ اس میں وہابیوں نے کیا کیا ہے بھائی، اختلاف کیا ہے. اختلاف کیا ہے، بات کو سمجھے. اختلاف یہ ہے کہ کیا مسجد نبوی کی علاوہ یعنی روضہ مبارک کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے یا نہیں. اس میں سب سے پہلے اختلاف کیا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. اس امت کے اندر سب سے پہلا شخص ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. اس نے اس مسئلے کے اندر کیا کیا تھا، اختلاف کیا تھا، اور اس نے بطور دلیل کے جو اور اس کا بھی اختلاف ہے، اور اس کے بعد جو ہے جتنے بھی آج کل کے غیر مقلدین ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سے نیت سے سفر کرنا درست نہیں. ان کی دلیل کیا ہے، ان کی دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا قول، لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، اپنے سفر کا ارادہ مت کرو، یعنی اپنے جانور کو اس کے لیے کجاوہ مت کسو مگر 3 مسجدوں کی طرف. نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبوی، نمبر 3 مسجد اقصیٰ. وہ دیکھو کہتا ہے کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سفر کی اجازت دی ہے، باقی اس کے علاوہ سفر کی اجازت کہا کہ سفر کرنا ہے تو اس کی طرف کرو. تو اس لیے اگر کوئی مدینہ کی طرف سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ کس کی نیت کرے گا بھائی، مسجد نبوی کی نیت کرے گا، مسجد نبوی کے علاوہ کسی اور کی نیت نہیں کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی. انہوں نے اس کا یہ دلیل دی. تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی کتاب لکھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اوپر کہ یہ سفر کرنا جائز ہو نہیں، اور اس کتاب کا جواب دیا ہے علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے. کس نے بھائی، یہ تاج الدین سبکی، یہ بیٹا یہ والد ہے کس کا، علامہ تقی الدین سبکی کا. تو علامہ تقی الدین سبکی نے یہ کتاب لکھی شفاء السقام فی زیارت خیر الانام. سمجھ گیا بات کو. یہ کتاب لکھی کس کے خلاف، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف. اس کی کتاب کا جواب دیا ہے، اور اس کے اندر یہ کہا ہے شفاء السقام، بیماروں کے لیے شفا ہے، بیماروں کے لیے شفا ہے، فی زیارت خیر الانام، مخلوق کے اندر جو سب سے بہترین شخصیت ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زیارت کے اندر، ان کی قبر کی زیارت اگر کوئی کرے گا تو یہ جو ایک قسم کی جو ایک اندر کا جو زنگ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کو شفا مل جائے گی. اچھا، اب ان کی دلیل دیکھو، انہوں نے کیا کہا تھا، جی کہا ہے بھائی پڑھو. ما قالت الوهابية من أن المسافر المدينة المنورة مساكن. ہاں، طرف اعلیٰ ساکنہا، یعنی مدینہ کے جو رہنے والے ہیں، کون بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ہزاروں درود و سلام ہو، لا ینوی ونیت نہ کرے سوائے مسجد شریف کے،
استدلالا بقولہ علیہ السلام، ان کا استدلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والا قول ہے، لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد فمردود، یہ والا قول ان کا یہ استدلال یہ کیا ہے؟ مردود ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ میری طرف دیکھو، کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ یہاں پر علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جواب دیے اس کے۔ کتنے جواب دیے بھائی؟ 3 جواب دیے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس حدیث کا جو مفہوم آپ نے بیان کیا ہے، یہ والا مفہوم درست نہیں ہے۔ حدیث کا ظاہری بات پر، ظاہری الفاظ پر جو آپ نے عمل کیا ہے، آپ نے کہا کہ صرف دیکھو مسجد نبوی کی طرف نیت کرے گا، مسجد نبوی کے علاوہ نہیں کرے گا، یہ اپنے عموم پر نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو اپنے عموم پر رکھتے ہو تو پھر تو حدیث کا تقاضا یہ ہونا چاہیے دنیا کے اندر صرف 3 سفر جائز ہیں، اس کے علاوہ باقی کسی قسم کا کوئی سفر کرنا جائز نہیں، چاہے وہ علم حاصل کرنے کی غرض سے ہو، چاہے وہ تجارت کرنے کی نیت سے ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کا سفر ہو، چاہے وہ کسی کی عیادت کے لیے سفر ہو، چاہے وہ کسی جنازے کے اندر شرکت کا سفر ہو، سمجھ رہے بات کو، یا کسی اور مقصد کے لیے کوئی بھی سفر ہو، پھر تو اس حدیث سے وہ سارے سفر کیا ہو جانا چاہیے بھائی؟ منع۔ اگر آپ کا حدیث کا مطلب یہی بیان کرتے ہو جو کہ، تو اس سے تو پھر یہ لازم آتا ہے کہ دنیا کے اندر کسی قسم کا کوئی سفر کرنا بھی جائز ہو، سارے سفر کرنا ممنوع ہو جائے۔ جبکہ تمہارے نزدیک علم کے غرض سے سفر کرنا بھی جائز، تمہارے نزدیک جہاد کے لیے سفر کرنا بھی جائز، تمہارے لیے تجارت کے غرض سے سفر کرنا بھی جائز ہے، شادی بیاہ کے لیے اگر کوئی سفر کر رہا ہے وہ بھی جائز ہے، کسی کی عیادت کے لیے سفر کر رہا ہے وہ بھی جائز ہے، باقی تمہارے نزدیک سارے سفر جائز ہیں، صرف اگر نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ پھر کیوں خصوص اس پتہ یہ چلا کہ آپ بھی اس حدیث کے عموم پر عمل، یہ پتہ چلا کہ اس حدیث کا عمومی مطلب نہیں ہے، کوئی خاص مطلب ہے۔ وہ خاص مطلب کیا ہے؟ وہ خاص مطلب یہ ہے، اصل میں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مساجد ہیں، ان تمام مساجد کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو برابر ملے گا، کسی مسجد میں دوسری مسجد سے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ، یا مدرسے کی مسجد میں آپ نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں گا، آپ کو 27 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا، 25 کے برابر، اور اگر آپ جو ہے بحریہ ٹون کی مسجد میں جا کر پڑھیں آپ کو وہی ثواب ملے گا، اگر آپ بادشاہی مسجد کے اندر لاہور کے اندر جا کر پڑھیں آپ کو وہی ملے گا، اگر فیصل مسجد اسلام آباد کے اندر پڑھیں آپ کو وہی ثواب ملے گا، آپ جتنی بڑی پشاور کے اندر بڑی سی بڑی مسجد کے اندر چلے جا کر نماز پڑھیں آپ کو وہی ثواب ملے گا، کسی ثواب کے اندر کسی مسجد کے اندر کوئی زیادہ نہیں ہے۔ ہاں اگر زیادہ ثواب کی نیت سے کہ جس میں زیادہ ثواب مل جائے میرے کو مسجد میں نماز پڑھنے کا، تو وہ صرف 3 مسجدیں ہیں، نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبوی، نمبر 3 مسجد اقصی۔ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے بھائی؟ 1 لاکھ۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے اکبر؟ 50,000۔ اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے بھائی؟ 1,000۔ کتنا بھائی؟ 1,000۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حصول ثواب، زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی شخص سفر کرنا چاہتا ہے کہ مجھے اس مسجد میں جا کر زیادہ ثواب ملے، تو وہ صرف 3 ہی مسجدیں ہیں، اس کے علاوہ باقی دنیا کی جتنی بھی مساجد ہیں ان میں کسی بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھے گا اس کو برابر ثواب ملے گا۔ تو پھر اس زیادہ ثواب کی نیت سے حصول کے لیے کسی اور مسجد کا سفر نہ کرے، میں یہاں نماز نہیں پڑھ رہا، میں آگے والی جا کر مسجد میں نماز پڑھوں گا مجھے زیادہ ثواب ملے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سفر نہ کرے، وہاں کوئی زیادہ نہیں ملے گا، یہی ثواب ہے۔ اگر ثواب کی نیت سے اگر وہ سفر کر رہا ہے تو پھر باقی کسی اور جگہ کی طرف سفر نہ کرے، صرف ان 3 جگہوں کے اندر سفر کرنا اس کا درست ہے۔ دیکھو بھائی پہلا جواب دیکھو، شاباش جی۔ لأن الحدیث لا يدل على المنع، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث منع پر دلالت نہیں کرتی بالکل بھی۔ حدیث میں کہاں منع ہے کہ زیارت کے لیے سے سفر نہیں کرو؟ حدیث میں منع ہے نہیں، بلکہ اگر ہم تأمل کریں فہیمہ تو اس کا معنی اور مطلب کیا ہو جائے گا؟ ہاں ذو فہم ثاقب، روشن دماغ والے کے اوپر جو ہے اس کا مطلب کیا ہو جائے گا بھائی؟ واضح ہو جائے گا۔ لعلم، وہ جان لے گا، انہ بدلالت النص، نص کی دلالت کی وجہ سے، یدل علی الجواز،
جو کہ دلالت کرتی ہے کس چیز پر بھائی؟ جواز پر. فإن العلة التي استثني بها المساجد ثلاثة. اچھا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس میں بالکل بھی منع نہیں ہے. دوسرا جواب یہ ہے اس حدیث کے اندر اگر تھوڑا سا غور و فکر کر لیا جائے تو یہ حدیث سے خود دلالت النص سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، بلکہ اولا ہے، افضل ہے. کیسے؟ یہ حدیث کی دلالت النص سے کیسے بات پتہ چل رہی ہے؟ دیکھو وہ کہتے ہیں، سوال یہ ہے آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے سے سفر کرنا جائز ہے. ایک نماز کا ثواب کتنا مل رہا ہے؟ 50,000. یہ جو مسجد نبوی کو فضیلت حاصل ہوئی یہ کس وجہ سے حاصل ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ آپ نے وہاں پر کیا رکھی ہے بھائی؟ بنیاد رکھی ہے اس مسجد کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نمازیں پڑھائی ہیں تو حضور علیہ السلام کی وجہ سے اس مسجد کو کیا ہو گیا بھائی؟ فضیلت حاصل ہو گئی. تو حضور کی بنیاد رکھنے اور حضور کی اس میں نمازیں پڑھانے کی وجہ سے اگر مسجد کو فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، اس جگہ کو حاصل ہو جاتی ہے، تو جہاں حضور خود موجود ہے، جہاں حضور خود موجود ہے اور حضور کے ساتھ جسم کے ساتھ جو مٹی جو حصہ ملا ہوا ہے وہ کیسے افضل کیوں نہیں ہوگا؟ صرف ہاتھ لگنے کی وجہ سے کہ بنیاد رکھی حضور نے، وہاں پر جا کر صرف نمازیں پڑھائی تھی، اس کی وجہ سے اس جگہ کو اتنی فضیلت حاصل ہو گئی کہ ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. تو جہاں حضور خود موجود ہے اور حضور کے ساتھ جو مٹی جو ملی ہوئی ہے وہ کیسے افضل نہیں ہوگی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو گویا کہ یہ حدیث جو ہے دلالت النص کر رہی ہے اس بات پر کہ میری وجہ سے مسجد نبوی کو فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، تو جہاں میں موجود ہوں اس کو تو بطریقہ اولا فضیلت حاصل ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو بھی جی پڑھو کیا ہے؟ لِأَنَّ الْعِلَّةَ کیونکہ وہ علت جس کا استثناء کیا گیا ہے تینوں مسجدوں سے، بالعموم المساجد تمام باقی مساجد سے اور باقی تمام جگہوں سے، وہ فضلها المختص اس کا فضیلت ہونا اور مختص ہونا بہا اس کے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَ زیارتی وہ زیارت کے ساتھ کیا ہے بھئی؟ یعنی وہ وہاں پر جو ہے اس جگہ کے ساتھ کیا ہے بھئی؟ خاص ہے. بولو موجود ہے وہاں پر بھی فی بقعۃ شریفہ اس بقعہ شریفہ کا اندر، کیونکہ فإن البقعۃ شریفہ کیونکہ وہ جو بقعہ شریفہ ہے وہ رحمۃ المنیفہ التی ضم اعضائہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کیا ہوئے بھئی؟ ملے ہوئے ہیں. افضل مطلقاً وہ مطلقاً کیا ہے بھئی؟ افضل ہے. یہاں تک کہ کعبہ، عرش، کرسی جیسا کہ تصریح کی ہے اس کی ہمارے کئی فقہاء نے، بھئی ہم یہ کہتے ہیں دیکھو تمام مخلوقات کے اندر سب سے افضل ترین کون ہے بھئی؟ انسان. تمام مخلوقات کے اندر سب سے افضل ترین مخلوق کون سی ہے بھئی؟ انسان. عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے، کعبہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے. جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل کون ہے بھئی؟ انسان. پھر انسان کے اندر سب سے افضل کون ہے بھئی؟ انبیاء. پھر انبیاء کے اندر سب سے افضل کون ہے بھئی؟ حضور علیہ السلام. گویا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اور مخلوقات کے اندر سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام. تو حضور علیہ السلام وہ سب سے افضل ترین ہے مخلوق کے اندر. جہاں حضور خود موجود ہوں وہ جگہ بھی کیا ہے بھئی؟ تمام مخلوقات کے اندر کیا ہو جائے گی بھئی؟ کعبہ، عرش، ان سب سے بھی کیا لوح محفوظ ان سے بھی کیا ہو جائے گی بھئی؟ افضل ہو جائے گی. سمجھ گئے بات کو؟ اس بات کی ہمارے تمام فقہاء نے کیا کی ہے بھئی؟ تصریح کی بھی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جی آگے دیکھو. جب استثناء کیا گیا تین مساجد کا لذالک اس فضیلت کی وجہ سے، اس خاص فضیلت کی وجہ سے، فالاولا ثم اولا تو پھر بطریق اولا یہاں پر جو ہے وہ علت پائی جا رہی ہے تو استثناء کیا جائے اس بقعہ مبارکہ لذالک الفضل العام اس عام فضل کی وجہ سے. وقد صرح به بالمسئلہ کما ذکرناہ اور تصریح کی ہے اسی مسئلے کی جیسے کہ ہم نے ابھی اس کو ذکر کیا ہے، بلکہ تفصیل کے ساتھ اس کی تشریح کی ہے ہمارا شیخ علامہ شمس العلماء العالمین مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ زبدۃ المناسک کے اندر، زبدۃ المناسک فی فضل زیارت المدینہ المنورہ. ٹھیک ہے بھائی، یہ رسالہ موجود ہے حضرت کا باقیات رشیدیہ جو کتاب ہے نا اس کے اندر یہ رسالہ ہے زبدۃ المناسک.
اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا جہاں طریقہ بتایا ہے، حج کس طرح کرنا چاہیے، وہاں پر جو ہے مدینہ منورہ میں پھر کس طرح جانا ہے آپ نے، فصل فی زیارت مدینہ المنورہ، وہاں پر جو ہے اس فصل کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ جب انسان جو ہے مدینہ منورہ میں جانے کا ارادہ کرے تو اس نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک کی نیت کرنی ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے کے اندر زبدۃ المناسک کے اندر کیا کی ہوئی، اس کی تصریح کی ہے اور وہاں پر بیان کیا ہے۔ وقت طبعت میرارن، وہ رسالہ کیا ہو چکا ہے بھائی، کئی مرتبہ یہ ہے طباعت ہو چکا، چھپ چکا ہے۔ وہ ایضاً فی مبحث شریف، اور اسی مضمون کے اوپر جو ہے ایک اور رسالہ ہے جو کہ ہمارے بڑے شیخ ہیں مولانا مفتی صدر الدین دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز اقام فیہا، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات جو ہے تصریح کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے ایسے دلائل لے کر آئے ہیں الطامۃ الکبریٰ علی الوہابیہ، اور گویا کہ انہوں نے جو ہے وہابیوں کے اوپر قیامت کبریٰ کیا کر دی بھائی، قائم کر دی ہے، اور وہابیوں کے اوپر اور جو ان کے موافقین ہیں ان کے اوپر، اور ایسے ایسے براہین لے کر آئے ہیں، براہین قاطعہ اور حجج ساطعہ، ٹھیک ہے بھائی، تو جس کی وجہ سے جو ہے مضبوط دلائل کی وجہ سے وہ کیا ہو چکا ہے بھائی، ان کے لیے قیامت بن چکا ہے، کن کے لیے بھائی، وہابیوں کے لیے۔ اب آگے اس کا نام کیا ہے، سماہا، اس رسالے کا نام ہے احسن المقال فی شرح حدیثی لا تشد الرحال طبعت، کہتے ہیں یہ بھی مطبوع ہے رسالہ اور یہ مشہور ہے، فلیراجع الیہا، جو چاہے اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ یہ ہو گئے پہلا اور دوسرا سوال کا خلاصہ اور جواب۔ پہلا سوال یہ آیا تھا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دوسرا یہ ہے اگر جائز ہے تو یہ بتاؤ افضل کیا ہے، مسجد نبی کی زیارت کی نیت سے سفر کرے یا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی؟ تو جواب یہ ہے ہمارے اور ہمارے بزرگوں کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، صرف جائز ہی نہیں بلکہ یہ واجب کے قریب، اولا اور بہتر یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، من زار قبری، جو میری قبر کی زیارت کے لیے آیا، وجبت لہ الشفاعہ، میری شفاعت اس کے لیے کیا ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، بلکہ جائز ہی نہیں بلکہ اولا اور افضل ترین، یہ عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت ہے، اور حصول درجات، یعنی جنت کے اندر اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا درجہ بلند ہو جائے تو یہ اس کے حصول درجات کے لیے بھی بڑا اہم ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اب دوسرا یہ ہے کہ کیا کرے، مسجد نبوی کی نیت کرے یا جو ہے اس کی نیت کرے؟ تو جواب یہ ہے بہتر یہ ہے کہ جب انسان سفر کا ارادہ کرے، جیسے کہ علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے، اچھا پہلی جو دلیل ہم نے دی ہے کہ زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، اس پر کسی کا کوئی واقعہ کسی بزرگ کا، کہتے ہیں ہاں ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حج کیا تھا تو حج کے ارادے سے انہوں نے ایک الگ سفر کیا تھا، اور پھر جب مدینہ منورہ کی طرف وہ آئے تو اس کے لیے ایک الگ سا انہوں نے سفر کیا ہے، وہی حج والا سفر پہ وہ وہاں پر نہیں گئے تھے، اس کے لیے خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سے انہوں نے الگ سفر کیا۔ تو یہ ہمارے فقہا نے اس لیے کہا ہے کہ بہتر یہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نیت سے سفر کرنا چاہیے، جیسے کہ علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات لکھی ہے، کہاں پر بھائی، فتح القدیر کے اندر، ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا، اور اب ان کی دلیل کیا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلیل پیش کی، ہم یہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو دلیل پیش کی ہے یہ دلیل درست نہیں ہے، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، یہ حضرت کا تفرد ہے، ان سے غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو غلطی تو ہو جاتی ہے، ہر انسان سے ہو جاتی ہے، تو یہ ان کا تفرد ہے اور یہ شاذ قول ہے ان کا، اور اسی وجہ سے ان کو پر جو ہے جو تیر کے نشانے برسے ہیں علماء کی طرف سے، اور علماء نے ان کو وہ کیا ہے، تو اس مسئلے کی وجہ سے، کیونکہ یہ سب سے پہلا مسئلہ تھا جس کے اندر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا تھا بھائی، ایک تفرد اختیار کیا تھا، اس کی وجہ سے ان کو پر بڑی مشقتیں تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کا تفرد ہے، یہ کوئی کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو پڑھتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہو چکے ہیں، بلکہ وہ بھی جو ہے ایک بہت بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا،
یہ ابھی کتاب اس میں لکھا ہوا ہے، احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کو پر کہتا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم اس کے دماغ سے بھی زیادہ تھا، اللہ نے اس کو اتنا علم دیا تھا۔ خود احمد رضا بھی اس بات کو کیا بھائی قائل ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم دیا ہے، اپنے علم کے بنیاد پر انہوں نے اختلاف کیا، تو علم کی بنیاد پر اگر کوئی شخص اختلاف کرے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، تو انہوں نے کیا ہے۔ اور حدیث انہوں نے بطور دلیل کے پیش کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے سفر کرنے سے سوائے 3 مسجدوں کے، اور دلیل کے پیش کی، جس کا جواب علماء نے یہ دیا۔ پہلا جواب تو یہ ہے، یہ حدیث اپنے عموم پر، اس حدیث کا جو ظاہری مطلب آپ نے لیا ہے وہ ظاہری مطلب خود آپ اس پر بھی عمل نہیں کرتے اس پہ۔ وہ کیسے کہ دیکھو، اگر آپ اس حدیث کا ظاہری مطلب لیتے ہو تو پھر دنیا کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی سفر کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے، جبکہ تمہارے نزدیک علم کے حصول کے لیے ہو، تجارت کی غرض سے ہو، یا شادی بیاہ میں ہو، یا اپنے وطن کی طرف سفر کا ارادہ ہو، تو آپ تو سفر کرتے ہو اور اس کو جائز بھی کہتے ہو۔ جب تمہارے نزدیک یہ ساری چیزیں مستثنا ہیں، اس حدیث سے جائز ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سے نیت سے سفر کرنا یہ بھی کیا ہونا چاہیے بھائی؟ جائز۔ یہ کیوں جائز نہیں؟ باقی ساری چیزیں جائز، یہ کیوں جائز نہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ حدیث کا جو مطلب آپ نے بیان کیا ہے یا لیا ہے وہ مطلب نہیں ہے۔ جب خود تم اس کے عموم پر عمل نہیں کرتے اور اس کا مطلب خصوص ہے، تو پھر یہاں پر بھی جو ہے اس کے عموم پر رکھتے ہوئے یہ منع نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور حدیث کے اندر تو کہیں ممانعت ہمیں نظر بھی نہیں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری قبر کی زیارت کے لیے سے سفر مت کرو، اس طرح تو نہیں کہا۔ تو حدیث کے اندر کوئی ممانعت نہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، دیکھو اس حدیث کی خود دلالت النص سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ دلالت النص سے کیسے ثابت ہو رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا 3 مسجدوں کی طرف تم سفر کر سکتے ہو، اور ان 3 مسجدوں کے اندر ایک مسجد کون سی ہے؟ مسجد نبوی۔ اب ہمارا یہ سوال ہے، یہ بتاؤ مسجد نبوی کو جو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، یہ فضیلت کس وجہ سے حاصل ہو؟ تو ہمیں جب دیکھا، غور فکر کیا، ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نمازیں پڑھائی ہیں۔ تو صرف جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جا کر وہ رکھی تھی، بنیاد رکھی، اس کی وجہ سے مسجد کو اتنی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، تو جہاں حضور خود موجود ہے اس کو کیسے فضیلت حاصل نہیں ہوگی؟ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ نظریہ ہے، مخلوقات کے اندر سب سے افضل ترین کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو حضور کے ساتھ جو قبر کے اندر مٹی اور جو حصہ جو بقعہ شریفہ ہے، وہ جو آپ کے ساتھ جو ہے ضم کر رہا ہے آپ کے اعضاء کے ساتھ، وہ حصہ بھی کیا ہے بھائی؟ مخلوقات کے اندر سب سے افضل جگہ ہے، صحیح؟ وہ عرش، کرسی، لوح محفوظ سے بھی کیا ہے بھائی؟ افضل ترین جگہ ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور ہمارے تمام فقہاء نے جتنی بھی ہماری فقہ کی کتابیں ہیں سب کے اندر اس بات کی تصریح موجود ہے۔ ٹھیک؟ تو جب مسجد نبی کو فضیلت حاصل ہے اس حدیث کی وجہ سے، تو اسی حدیث کی دلالت النص سے یہ بات ثابت ہے کہ روزہ مبارک کو تو بطریق اولا فضیلت حاصل ہوگی۔ کتنا جواب ہوگا بھائی؟ 2 ہو گئے نا۔ تیسرا جواب کیا ہے بھائی؟ حدیث کا مطلب لیا ہے وہ حدیث کا مطلب درست نہیں، صحیح ہے۔